ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے، پھر یہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں۔ رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل، عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں۔ یہ مراسم عبودیت کیا ہے؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت ہے۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، غلامی، عبد کے معنی ہے غلام۔ کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کے قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے، اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے۔ اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کی ہاں کی رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہیں جھک جانا ہے، رکوع کرنا ہے، کہیں سجدہ کرنا ہے، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کی مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجئے اپنے پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی تنخواہ لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا۔ یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے۔ یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورى میں۔ تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ میں اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں سمجھتا، میں بھی بندہ ہوں۔ اگر میں معصیت کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے، ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں، حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، پھر وہی۔ حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا
عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے کہ اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں. یہ تو کمال اللہ کا ہے فصاحت و بلاغت کا کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے. لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے. پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین. کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو، تمہاری مرضی. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن. یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے لیکن جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر. تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو؟ خود بھی سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے. تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو. جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے. لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا اپنے اہل و عیال کو، ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا. الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ بر تہ ظلل آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ بر تہ ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو. یا عباد فاتقون، اے میرے بندوں پس ڈرو بچو، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، ان سے کنارہ کشی کر لی، ان کی بندگی نہیں کی. اور طاغوت کا سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے مار رہے ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے. طغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی. دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، اور وہ حد سے باہر نکلا طغیانی آ گئی. یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے، اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گیا، اپنے نفس کو بنا لیا مطاع یا کسی اور کو بنا لیا مطاع، خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر، تباہی ہے، بربادی. وہ طاغوت ہے. تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر لی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف، رجوع کر لیا اللہ کی جانب، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بشارت ہے. فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے. یہ جو اب اگلی آیت آ رہی اس کو غور سے سنیے. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو لوگ کے کلام سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے، بہترین پہلو ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی درجے ہیں. ایک درجہ ہے صرف اسلام کا، ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان، ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان، واللہ یحب المحسنین. تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ہے، جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں. اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے، کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں، پاس ہو جائیں کسی طرح کم سے کم کے لیے. یہ ہے در حقیقت جو برعکس روش ہونی چاہیے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، عزیمت کا راستہ اختیار کرو، بہتر سے بہتر کے لیے ایم ہائی. دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو اونچا رکھو. یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو اس کی احسن ترین جو اس کے اندر جو پہلو ہے اس کا اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک هم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اور یہاں پھر وہی آ گیا، بھلا وہ شخص جو مستحق ہو چکا ہے، جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات،
یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا، اس کے بعد کیا؟ پھر چھوڑ دیا گیا۔ کمن ہوا فی الجنہ، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا ہے؟ یہ گویا کہ یہاں پر محذوف ہے۔ افانت تلقی من فی النار، تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے؟ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا، دفعہ لگ چکی۔ جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ 302 لگ گئی، تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے پوائنٹ آف نو ریٹرن کو، کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے، ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے اسکریپرز دے گا۔ جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں، تو غرف من فوقہا غرف، بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے، مبنیہ جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر اس کے ذریعے سے نکالتا ہے کھیتی کو، مختلفا الوانہ، جس کے رنگ ہیں مختلف، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے، بڑی اس کے شان و شوکت ہوتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو کہ زردی مائل ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے، کیا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، چورا ہو گئی۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے۔ جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، اعصاب جو ہے وہ جو قوا کمزور پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا۔ تو یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، بس یہ ہے کہ یہ 50 60 30 40 برس کا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی ہے، وہ بھی لائف ہے یہ بھی لائف ہے۔ دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف، بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں، باٹنی ہے تو بایولوجی، لائف دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے زوالوجی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے، اندر اس کا جگمگا رہا ہے ایمان کے ذریعے سے، اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، کمن ہوا فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے، ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک معنی لوگوں کو معلوم ہے، قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا، ایسے حدیث کا لفظ صحیح ہے، حدیث رسول ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے۔ بہترین حدیث قرآن ہے، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے، بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتاباً، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں۔ اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 7 جگہ تو قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے، کچھ نہ کوئی فرق ہے، لیکن یہ کہ 7 جگہ آ رہا مشابہ تو ہے نا۔ قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے، اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ
آدم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں۔ تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں، صورتوں کے جوڑے ہیں، مسانیاں دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں، جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سوء العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو روکتا ہے اپنے منہ سے، آگ کی لپیٹ آ رہی ہے، آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں، اور وہ کیا کرے، چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ، اپنے چہرے سے روکتا ہے سوء العذاب، عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا؟ روح و ریحان و جنت نعیم کے اندر ہے، برابر تو نہیں ہوگے۔ بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا اس ظالموں سے چکھو مزہ جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے، یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے۔ کذب الذین من قبلہم، میں نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر آ دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے، کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں، کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ دھیان کریں تاکہ وہ توجہ کریں، سبق حاصل کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی، فصیح اور بلیغ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، غیر ذی عوج، اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، سلیس ہے، اس میں کہیں پہیلیاں اور بجھارتیں نہیں بجھوائی گئی ہیں۔ اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اپنے علم کا دھونس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر، تو وہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی، ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں، 4 آدمیوں نے مل کر خرید لیا ہے غلام، اب وہ غلام کا غلام ہے، 4 اس کے آقا ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی۔ ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے۔ اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے 4 آقاؤں کو خوش کرنا ہے، اس کی تو جان ہر وزیر کے اندر ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے۔ تو ایک آقا کو راضی کر لینا، اس کی خدمت کرنا، اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے، جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے۔ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں چین ہے، ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے، روحانی سکون بھی اسی میں ہے۔ اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا، تو ہر وقت جو ہے وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی تو دوسری ناراض ہو رہی ہے، اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا، تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اور شریک جو ہے اس کے آقا وہ زندی بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اراد رکھنے والے بھی ہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان 4 آقاؤں کا غلام ہے۔
وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک جو غلام وہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے. هل يستويان مسئلہ، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے. یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے، موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے. کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ، اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لیں کہ نہیں نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی تھی. یہ جھگڑا ہوگا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا. تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ یہ ہم نے پہنچا دیا تھا. اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا. پھر آپ نے اللہ سے خطاب کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے. یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے. یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے. اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے. اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو. تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی رسول، کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی. یہ ہے صورتحال جس کو 2 جگہ قرآن میں کہا گیا. سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الی قولہ تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر. یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصلاً قبل حج اور ہجرت کے متصلاً بعد البقرہ. اور ادھر کیا آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صرف ترتیب بدلی ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ کہے، اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا اور یہ عین اور یہ دونوں جمع کیجیے گا، وہ بعد میں بتاؤں گا. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی. یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ جڑ رہا ہے اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے. اور یہ 2 اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس کے پاس کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وحی آئی ہے، کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی. تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے، صدق آ جائے، سچائی آ جائے، اس کو جھٹلا دے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں. اور وہ شخص جو لایا سچائی، اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی. یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں. وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے، اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لا